اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون اخوہ صدق اللہ العظیم۔ اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر اس آیت مبارکہ میں مومن کا بھائی ہے اس کو بیان فرمایا، اور آگے اللہ پاک نے یہ ارشاد فرمایا انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم۔ اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں جب دو بھائیوں میں آپس کے اندر اختلاف ہو جائے تو حکمت بصیرت کے ساتھ ان دونوں کے درمیان صلح کرواؤ۔ واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، جب آپس میں تم بہن بھائی عزیز یا کوئی رشتہ دار ہے اس طرح آپس میں صلح ہو جائے گی تو واتقوا اللہ، ایک تو اللہ سے ڈرتے رہو، اور اللہ سے ڈرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ لعلکم ترحمون، اللہ پاک تمہارے اوپر رحم کرتا رہے گا۔ آپس میں لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا، دنگا فساد نہیں ہوگا، شر نہیں ہوگا، سکون ہوگا۔ تو جب یہ چیزیں ہوں گی تو پھر لازمی بات ہے اللہ کی رحمت اس بندے پہ اترتی رہتی ہے۔ اور دین اسلام کے اندر قطع تعلق کی بالکل حرام ہے کہ آپ بلا وجہ کسی سے بالکل ہی بولنا چھوڑ دیں، بالکل ہی قطع کر دیں اس کے ساتھ تعلق بات کرنا، یہ اسلام میں منع کیا گیا ہے۔ یہاں پہ دو چیزیں سمجھنے کی ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ کم تعلق ہو یا زیادہ تعلق ہو، اسلام نے دونوں کو جائز کہا ہے۔ اگر آپ کا کسی سے بہت زیادہ تعلق ہے، روزانہ اس کے پاس آنا جانا ہے، روزانہ اس کے پاس بیٹھنا ہے، اسلام جس کو بھی ناجائز نہیں کہتا۔ ٹھیک ہے، آپ کی محبت ہے، آپ کو اس کے ساتھ تعلق ہے، آپ بیٹھ سکتے ہیں، زیادہ بیٹھ سکتے ہیں، وہ آپ کی مرضی۔ اور دوسرا کسی کے ساتھ کم تعلق ہے، آپ روزانہ نہیں جاتے، 2 دن چھوڑ کے جاتے ہیں، 3 دن چھوڑ، ہفتے بعد جاتے ہیں، اسلام نے اس کو بھی منع نہیں کہا، یہ بھی ٹھیک ہے۔ زیادہ رکھو یہ بھی ٹھیک ہے، کم رکھو یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن تیسری جو بات ہے بالکل نہ رکھو، یہ اسلام میں منع ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسانیت کی جو مثال حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انسان ایک جسم کی مانند ہے، پوری کل انسانیت ایک جسم کی مانند ہے، اور جسم کے کسی حصے میں بھی درد ہو تو پورا جسم بے قرار ہوتا ہے اور پورے جسم کو سکون نہیں ہوتا۔ آپ دیکھیں اگر آنکھ میں تکلیف ہو تو آپ ایک آنکھ بند کر کے سو جائیں، ایسا نہیں ہوگا، پورے جسم کو نیند نہیں آئے گی، پورا جسم بے قرار ہوگا کہ بھئی اس کی دوائی لو، سکون آئے، اس کو سکون آئے گا تو پورے جسم کو سکون آئے گا۔ اگر کسی کو دل میں تکلیف ہوگی، ہارٹ کا مسئلہ بن چکا ہے، تو اب ہارٹ بندے کا مسئلہ ہارٹ کا ہے، لیکن کیا خیال ہے آنکھیں اس کی بند ہو جائے گی، نیند اس کو آ جائے گی، سکون اس کو آ جائے گا؟ نہیں، اس کا سارا کا سارا پورے جسم کا جو دھیان ہے وہ سارا کا سارا دل کی طرف جائے گا۔ وہ کہے گا پہلے یہ ٹھیک ہو پھر ہم سب ہو جائیں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کی مثال دی، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم زمین والوں پہ رحم نہیں کرتے تو اللہ تمہارے اوپر رحم نہیں کرے گا۔ زمین والے کون ہیں؟ یہ انسان ہے، یہ انسانیت ہے کہ اگر تم میں سے کوئی شخص زمین والوں پہ رحم نہیں کرتا، اس رحم میں یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں، تو اللہ بھی تمہارے اوپر رحم نہیں کرتا۔ اور پھر ارشاد فرمایا، اللہ پاک فرماتے ہیں جو زمین والوں پہ رحم کرتا ہے اللہ اس پہ رحم کرتا ہے۔ تو کتنی بڑی بات ہے، انسانیت کو اللہ پاک نے یکجا فرمایا، اور انسانیت کو کتنی بڑی عزت اور عظمت عطا کی ہے تاکہ یہ انسان آپس میں ایک دوسرے کے دکھ کا مداوا بنے، مصیبت تنگی تکلیف میں ایک دوسرے کا ساتھ ہو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دین اسلام میں اس چیز کی بڑی توجہ دلائی اور بڑا زور ہے، اس پر بڑا زور ہے۔ جہاں بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو بتایا وہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کے احترام کو بھی بتایا، انسانیت کی عظمت کو بھی بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیت اللہ سے بھی زیادہ عظمت ایک انسان کی ہے، بیت اللہ سے بھی زیادہ عظمت انسان کی ہے، اور انسان سمجھتا ہے اس چیز کو۔ انسان کہتا ہے جی میں ہوں، میں خود ہوں، میرا دکھ، میری تکلیف، مجھے سارا کچھ مطلب ہو جائے، میں کسی کو کچھ نہ دوں، ایسی بات نہیں، بلکہ اللہ کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رحمان سے مشتق ہے، اللہ کا نام رحمان ہے، رحمان سے مشتق ہے۔
اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رحمان کا مطلب یہ ہے کہ جو جوڑے گا اللہ اس کو جوڑے گا، جو اللہ کے رحم کو توڑے گا اللہ اس کو توڑے گا۔ یہ اللہ کے نبی کا وعدہ ہے، جو جوڑ کے رکھے گا اللہ اس کو توڑے گا، جو توڑ کے رکھے گا اللہ اس کو توڑے گا۔ اور جب اللہ توڑتا ہے تو پھر انسان کا کیا بنتا ہے؟ تو اس وجہ سے انسانیت کی بہت زیادہ عظمت ہے، اور قرآن پاک میں بے شمار مقامات پہ اللہ پاک نے انسان کی عظمت کو بیان کرتا ہے۔ اور دوسری اس میں یہ بات ہے کہ بہت سارے دوست یہ پوچھتے ہیں کہ ہم کسی سے تعلق رکھنا چاہتے ہیں، اگلا بندہ تعلق نہیں رکھنا چاہتا، تو اس میں مسئلہ یہ ہے کہ جو شخص آپ سے تعلق نہیں رکھنا چاہتا، اور یہ احادیث جتنی بھی ہیں اس پہ ہم نے عمل کرنا ہے۔ اگر کوئی شخص آپ سے تعلق نہیں رکھنا چاہتا، بلا وجہ نہیں رکھنا چاہتا، تو پھر وہ ان احادیث کو جھٹلا رہا ہے۔ یہ جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہے وہ اس پہ عمل نہیں کر رہا ہے، وہ اس کا خلاف کر رہا ہے۔ اور باقی آپ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اس سے تعلق بنا کے رکھوں، وہ نہیں رکھنا چاہتا، تو اس سلسلے میں متفقن علیہ مسئلہ یہ ہے کہ آپ اس سے وجوبی تعلق بنا کے رکھیں۔ وجوبی تعلق کا مطلب یہ ہے کہ ہفتے میں گئے بغیر اس کو فون پہ سلام کہہ دیا کرو، شادی بیاہ میں نہیں مل جائے وہ السلام علیکم کہہ دیا کرو۔ اگر ایسے ہی کوئی موقع مل جائے کہ چار بندے اکٹھے آپس میں آ کے بیٹھ جائیں تو آپ السلام علیکم سلام ہاتھ ملا کے سائڈ ہو جاؤ، مصافحہ کریں، آپ کا فرض ادا ہو جائے گا، آپ پہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ ہاں وہ اگلا بندہ پھر گناہ گار ہے جو قطع تعلقی کے سلسلے میں آ رہا ہے کہ وہ آپ سے قطع تعلق کیوں کر رہا ہے۔ اگر کوئی وجوبی وجہ ہے پھر تو اس مسئلے کو آپس میں بیٹھ کے سلجھا لیں۔ اگر کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے بلا وجہ بلا عذر کوئی مسئلہ ہے پھر وہ گناہ گار ہے وہ شخص۔ تو اس وجہ سے اس مسئلے میں انسان کو ہمیشہ پہل کرنی چاہیے، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو تجھ سے توڑے تو اس سے جوڑ، جو تجھ سے منہ موڑے تو اس کو منہ دے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو تیرے ساتھ برا کرے تو اس کے ساتھ اچھا کر، جو تجھے ظلم کرے تجھ پر ظلم کرے تو اس کو معاف کر دے۔ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد۔ اب اس ارشاد میں جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میرا اس کے ساتھ مسئلہ ہے، میں اس کے ساتھ نہیں بولتا، اس نے یوں کیا اس نے یوں کیا، تو اس فرمان کو سنو۔ تو اس فرمان میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انسان کو ترغیب دی ہے کہ جو تجھ پہ ظلم کرے اس کو تو معاف کر، اللہ تجھے معاف کرے گا، جو تجھ سے توڑ رہا ہے تو اس کو جوڑ کر اللہ تجھے جوڑے گا، اور جو تیرے ساتھ برا کرے اس کے ساتھ اچھا کر اللہ تیرے ساتھ اچھا کرے گا۔ تو اس وجہ سے انسانیت کی مثال ہے، جسم کی مثال ہے، اگر جسم کے کسی ایک حصے میں تکلیف ہوتی ہے پورا جسم بے قرار ہوتا ہے، اور اس وجہ سے اگر یہ انسانیت بن کے ایک دوسرے کے ساتھ اگر وہ رشتہ جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کا بتایا ہے اگر انسان اس پہ قائم ہو جائے، میں کہتا ہوں کسی محلے میں کسی گھر میں کوئی چور چوری نہ کرنے آئے، ہر گھر کی عزت دوسرے گھر کی عزت سے محفوظ رہے، ہر آنکھ بے پردہ جو رکھتی ہے وہ باحیا آنکھ بن جائے، کسی کو کسی قسم سے تکلیف نہ ہو، کسی سے کوئی ڈر نہ ہو، رات ہے دن ہے ہر بندہ محفوظ ہو جائے۔ لیکن اگر انسانیت ہی ختم ہو جائے پھر ساتھ والے چار گھر ہوتے ہیں، چاروں عزیز ہوتے ہیں، ایک گھر کہیں غمی خوشی میں جا رہا ہوتا ہے تو وہ سارے کمرے لاک کر کے باہر سے بڑا تالا لگا کے وہ گھر کو جا رہے ہوتے ہیں۔ بندہ ان سے پوچھے بھیا یہاں آپ کو کیا مسئلہ چل رہا ہے، وہ کہیں گے جی، بندہ ان سے یہ بھی پوچھے کہ یہ تو آپ کے رشتہ دار عزیز ہیں ان سے کیا ڈر، وہ کہے جی مجھے کوئی بھروسہ نہیں ہے، مجھے کوئی اعتماد نہیں ہے۔ تو کیا انسانیت ہے؟ انسانیت اس چیز کا نام نہیں ہے، انسانیت تو آپ کے دفاع کا نام ہے، آپ کے حق میں بیٹھنے کا نام ہے، انسانیت تو آپ کی عزت کے احترام کا نام ہے۔ تو اس وجہ سے یہ مسائل ضروری ہیں، یہ مسائل ضروری ہیں، اس وجہ سے ضروری ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں بے شمار مقامات پہ انسانیت کے احترام کو بتلایا، اور قرآن پاک نے بھی اس کی بہت زیادہ زور دے کے مسلمانوں کو سمجھایا۔ اللہ پاک ہمیں انسان بن کر انسانیت کے ساتھ انسانیت جیسا سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ واخر دعوانا